السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں واٹس دا بز. ہمارے شو کا جو مقصد ہے کہ ہم لوگ آپ کو ینگسٹرز جو کہ اپنی اپنی فیلڈ میں ترقی کر رہے ہیں یا پھر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں ان کی سکسیس سٹوریز دکھائیں. تو آج ہمارے ساتھ جو ایک شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے ثنا جعفری. شی از این اکلیم ڈائریکٹر، کاسٹنگ ڈائریکٹر، شی از اے ویری گڈ آرٹسٹ اور ان کی شارٹ فلم نے وینس فلم فیسٹیول میں بیسٹ فلم کا ایوارڈ حاصل کیا ہے. اب وینس فلم فیسٹیول از ون آف دا اولڈسٹ فلم فیسٹیول ان دا ورلڈ. تو ہم آج ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کرنے میں کتنی محنت کی اور ان کی اس پوری اسٹرگل میں کس طرح سے انہوں نے اپنی انسپریشنز حاصل کی. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. السلام علیکم ثنا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمد للہ آئی ایم گڈ. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس سم ٹائمس. سو آئی ول اسٹارٹ ود دا ڈارلنگ اینڈ دین ول کم ٹو چڑیلس. فرسٹ آف آل ڈارلنگ، وین یو گاٹ ٹو نو کہ آپ کی فلم کو بیسٹ فلم کا ایوارڈ ملا ہے وینس فلم فیسٹیول میں، ہاؤ واز دا فیلنگ؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، اس وقت ہم وہاں موجود تھے، میں اور جو فلم کے ڈائریکٹر تھے سائم صادق. آئی واز دا کاسٹنگ ڈائریکٹر فار دا فلم اینڈ دا اسسٹنٹ ڈائریکٹر فار دا فلم. دا ڈائریکٹر واز سائم. تو ہم لوگ وینس چلے بھی گئے ایکسائٹمنٹ میں، لیکن ہمیں 0% سے بھی اگر کوئی کم چیز ہو سکتی ہے نا تو وہ لگتا تھا کہ ہم جیت سکتے ہیں، بیکاز قسمت ہیزنٹ بن سو کائنڈ ٹو اس. سو ایک رات پہلے تو ایوارڈ ملنے سے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ٹیم میں سے، اینڈ وی ور لائک 6 لوگ ہم گئے تھے یو ایس سے بھی، سائم کے کچھ ٹیم کے ممبرس بھی اور پھر کچھ دوست وغیرہ بھی آ گئے تھے. سو دے ور لائک آپ لوگوں کو 2 پاسز ملیں گے صرف کل کے ایوارڈ شو پہ جانے کے لیے، اور شاید وہ بھی نہ ملیں کیونکہ وہاں پہ آبویسلی بڑے بڑے اسٹارز ہوں گے اور بہت ایکسکلوسیو سا ایونٹ ہوگا. سو یو آر لائک یار زندگی میں پہلی دفعہ تیار ہونے کا موقع ملتا ہے، ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم جائیں گے بی سم تھنگ امیزنگ، بٹ چلو کوئی بات نہیں، وٹ ایور. سو اگلے دن ہم صبح سو کے اٹھے، جس دن ایوارڈ سیریمنی تھی اس دن ہمیں کال آئی ہے کہ یور انٹائر ٹیم از انوائٹیڈ اینڈ پلیز ویئر گڈ کلوتھس. So when that happened, we kind of had an idea کہ اچھا second third تو آ جائیں گے, although there is no second and third, but we couldn't actually wrap our head around the fact کہ ہم جیت بھی سکتے ہیں. Because I mean پاکستان سے کوئی فلم آج تک سلیکٹ بھی نہیں ہوئی تھی، تو جیتنا تو ہمارے لیے سلیکشن ہی ایک بہت بڑی بات تھی. اس کے بعد ہم بس ہمیں ایک گاڑی بھی لینے آ گئی. پہلے ہم وہ جو بہت رو کے جاتے تھے، پہلے گھنٹہ لگا کے ایک دم سے ہمیں گاڑیاں لینے آ گئیں، بڑی بڑی بہت بڑی سی ایک گاڑی آتی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ بٹ یو 4 people, so the car might be small for you, should I call another car? And we're thinking in our head ہم 16 لوگ ایک مہران میں فٹ ہو کے جانے والی قوم ہے، ہم چلے جائیں گے، ہماری ٹینشن مت لیں آپ. So we just got ایک دم سے پھر ہم انٹر ہوئے اینڈ people are coming up to us and taking our pictures and we were literally like آپ کیوں کر رہے ہیں ہمیں ایسے ٹریٹ، ہم نے کچھ نہیں کیا. اینڈ دین they were like they didn't tell us that we're winning. منہ سے نہیں بول سکتے، بٹ اور جو ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ لیکن ہو رہی تھی، I mean Johnny Depp was walking the same red carpet as us and like so many other people. So just thinking about that was just like, it was so surreal that we didn't have the time to even feel happy, to be honest, at that point. But when that moment happened, when they announced that Darling has won, and when Saim went up to the stage, اس نے تو اس طرح باتیں کی جس طرح وہ تو جیتے رہتے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی نئی بات ہی نہیں ہے جیسے. بٹ آنیسٹلی اٹ واز اے ویری سرریل ایکسپیرینس. ہمیں 3-4 دن تو ہٹ بھی نہیں کیا انٹل وی کیم بیک ٹو پاکستان. اینڈ جب یہاں کے اپنے لوگ جب آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں نا، آئی تھنک آنیسٹلی دیٹ از سم تھنگ دیٹ مینس سو مچ ٹو اس، جو کہ یہاں پہ نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ لوگوں کو ریکگنیشن بھی نہیں، ایکنالجمنٹ بھی نہیں ملتی ہے. بٹ وین وی کیم بیک آفٹر کمنگ بیک فرام وینس، تب ہمیں اتنے لوگوں نے اپریشیٹ کیا، اتنے لوگوں نے بلایا، اتنے لوگوں نے لائک فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ. سو یا اپنے لوگوں کا پیار جب ملا تب بہت اچھا. First of all, as a casting director, as an assistant director, how was your experience working for Chudails, and who was the most problematic star you have worked with in that series, including every leading ladies? ان میں سے ایک لیڈنگ لیڈیز مہربانو، شی از مائی بیسٹ فرینڈ سنس دا پاسٹ 13 years, سو شی واز امیزنگ. دین نمرا بچا. آئی جینوئنلی فیل اگر کوئی 2 عورتیں ہیں اس انڈسٹری میں، نہیں میں دنیا میں کہوں گی، جن کو میں اس طرح کر کے دیکھتی ہوں کہ یار اتنے خوبصورت انسان کوئی نہیں ہو سکتا، نمرا بچا، ثانیہ سعید.
कमाल औरतें. सरवत बचपन से, क्योंकि वो कर्ली बाल होते थे उनके एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई ग्रू अप थिंकिंग के सरवत और कर्ली बाल अगर ये कैरी कर सकती हैं तो फिर मतलब कि so but when I met her, she was the sweetest person ever and very wise and intelligent, by the way. I got to learn a lot from her. जो चौथी थी जी, यासरा. यासरा का तो एक स्पेशल रिश्ता बन गया था ना, मतलब कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि यासरा जो है वो एक बहुत ज़्यादा सच्ची औरत है, तो वो फेक नहीं कर सकती. इफ़ शी लव्स यू, शी लव्स यू. इफ़ शी डजंट लव यू, शी विल जस्ट maintain her distance. So I think I'm one of the very lucky people who Yasra genuinely loves, and I know she loves me and I love her. So I had a very good relationship with everyone on set, and I think it was my job to have a good relationship with everyone on set as well. So that kind of मुझे लगता है मेरा काम ने भी मुझे एक तो सिखा दिया है, और वैसे भी I'm naturally like मेरी बन जाती है लोगों से. So I didn't have a problem with anyone on set, but we shot for almost 90 days and बहुत मुश्किल था सब कुछ, बहुत ज़्यादा. मतलब कि हम सोच नहीं, जहाँ पे सोच हमारी ख़त्म हो रही थी ना, वहाँ पे अगला दिन शुरू होता था. What were your thoughts when you were going through that process कि आपको तब ज़हन में था कि यार पता नहीं लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, इस चीज़ को, इस फिनोमेना को, या हम लोग जैसी औरतें दिखा रहे हैं बैड एस वुमेन टाइप, तो पता नहीं पाकिस्तानी ऑडियंस इसको पसंद करेगी या नहीं करेंगी. What were your thoughts at that moment? जिस दिन मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, जब मैंने हाँ करी थी फर्स्ट पायलट एपिसोड पढ़ के, तो मैंने वो पायलट एपिसोड पढ़ी थी, मैंने कहा था कौन है ये इंसान जिसने ये लिखी है, और कैसे उसने ये लिख ली, और ये बना हम कैसे रहे हैं. ठीक है. सो पहली 3 एपिसोड्स के बाद आई न्यू आई एम डूइंग दिस. व्हेन आई वेंट टू कराची, आई वाज देयर फॉर लाइक 7 to 8 months. हमारी प्री प्रोडक्शन के वक्त सारी कॉन्वर्सेशन ही ये होती थी कि हाय अल्लाह, इस सीन पे तो हमारे साथ ये होना है, हाय अल्लाह इस पे तो लोग ये कहेंगे. सो ऑनेस्टली वो पूरा प्रोसेस जो था, इतना लंबा प्रोसेस था, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ इतना वक्त गुजारा, हम सबको, ऑल द एक्टर्स हु एक्टेड इन इट, एवरी पर्सन इन द क्रू, एवरीवन न्यू व्हाट दे वर डूइंग and they believed in it and they wanted to do it and they were like we are all ready for the backlash. आपने हमें जो वर्जी इसके बाद हमारे साथ करना है ठीक है आप कर लें, लेकिन हमें शायद ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा. सो वी वर ऑल रेडी फॉर इट. और आई थिंक जितना ज़्यादा हमें हेट मिला है, उससे काफ़ी ज़्यादा हमें नहीं लगा था कि इट विल लाइक ब्लो अप एंड इट बिकम सच अ ह्यूज थिंग. टू बी ऑनेस्ट, हमें तो सबसे पहले टेंशन थी कि हाय कोई देख ले बस. So और अगर जिसने देख लिया उसने, तो फिर there will be obviously people will love it, people will hate it, but the love has been so overwhelming कि वो hate जो है honestly it doesn't bother us at all. So viewers, अभी तक हम लोगों ने सना से उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तमाम डिटेल्स जान ली हैं, और जिसका मुझे ये यकीन है कि जो भी यंगस्टर्स हैं वो आगे डायरेक्शन में या एक्टिंग में अपना करियर परसू करना चाहते हैं, उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी आइडियाज़ मिले होंगे कि उन्होंने आगे अपनी फील्ड में मज़ीद करना क्या है. हम लोग अब सना से पूछेंगे कि अपनी अर्ली चाइल्डहुड से उनको ये इंस्पिरेशन मिली कैसे इन सब चीज़ों की. ड्रामेबाज तो मैं बचपन से काफ़ी ज़्यादा थी, बट आई वेंट टू LGS लाहौर ग्रामर स्कूल गालिब मार्केट. वहाँ पे मेरी एक टीचर थी मैम हुमा सफ्तर, जो कि पंजाबी थिएटर करती थी, स्ट्रीट थिएटर करती थी और काफ़ी सालों से करती आ रही थी. तो हमारे एक एनुअल प्ले था जिसके अंदर हमने हीर वारिस शाह का पढ़ा था. सो दैट वाज समथिंग दैट व्हेन आई एक्टेड दैट आउट एंड व्हेन आई रेड दैट, जब वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आने शुरू हुई, आई गॉट रियली रियली इंटरेस्टेड इन इट. पहले भी छोटे मोटे प्लेस करते रहते थे, बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हर आई वाज लाइक आई वांट टू डू दिस. एंड आई थिंक दैट वाज जब मैं क्लास 8 में थी, बस वहाँ से मैंने एक्टिंग करना शुरू की. फिर आई थिंक बाय द टाइम आई गॉट टू A levels, फिर मैं और मेरी एक फ्रेंड है मेहरबानो, वो भी एक्टिंग करती हैं. वी बोथ बिकेम द ड्रामेटिक्स प्रेजिडेंट्स एट LGS. फिर हम प्लेस डायरेक्ट करने शुरू हो गए, लिखने शुरू हो गए. सो वो थिएटर वाला बैकग्राउंड हमारा काफ़ी ज़्यादा, इट बिकेम लाइक अ पैशन. और मतलब कि स्कूल में बस सबको पता होता था, ऑडिटोरियम जिस तरह हम कहते थे कि ऑडिटोरियम तो बना ही हमारे लिए है. सो आवर प्रिंसिपल, टीचर्स, एवरीवन न्यू कि अच्छा क्लास इनकी ख़त्म हुई है, अब इनके 3 घंटे ऑडिटोरियम में है. सो जस्ट विनिंग अवार्ड्स, गोइंग टू दिस स्कूल, गोइंग टू दैट स्कूल, अपने स्कूल में चीज़ें ऑर्गेनाइज करा रहे हैं. देन आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गो टू NCA. NCA में जाके भी मैंने ड्रामेटिक सोसाइटी शुरू कर दी. मैं करना फिल्म मेकिंग चाहती थी इनिशियली,
لیکن تھیٹر کا بیک گراؤنڈ تھا, فلم کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں تھا, بٹ ایکٹنگ واز لائک مائی بگیسٹ پیشن. ہم لوگ جب بھی میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ مطلب اٹس اے ویری اسٹیریو ٹائپ تھنگ کہ سب لوگ کہتے ہیں نہیں یار لڑکیوں کے لیے تو یہ پرسو کرنے کے لیے نہیں ہے چیز, کوئی کریئر نہیں بنتا اس سے, یا سیف نہیں ہے یہ فیلڈ. You've been working in the field since you were 18. I've been working in the field since a long time. I guess it's been like 7 to 8 years now. What do you think? Because I always encourage girls to come into the field and work because اس میں ان کے لیے opportunities بہت زیادہ ہیں. So do you think کہ اب جو لڑکیاں youngsters ہیں, بچے ہیں, youth ہے ہماری, ان کو ان کے پیرنٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے بیکاز آپ جیسے لوگوں سے ان کو انسپریشن ملتی ہے, they can see کہ یار نہیں اٹس اے سیف انڈسٹری اور اس میں بھی کریئر بن سکتا ہے. سو آئی تھنک میں اپنے آپ کو آنیسٹلی مائٹ بی اے لٹل کانٹروورشل فار می ٹو سے, بٹ آئی ڈونٹ کنسیڈر مائی سیلف اے پارٹ آف دا انڈسٹری, اینڈ آئی ڈونٹ ایون کنسیڈر دیٹ لائک مجھے نہیں لگتا ہماری انڈسٹری ایگزسٹ بھی کرتی ہے, کیونکہ جس انڈسٹری کی ہم بات کر رہے ہیں ہماری انڈسٹری تھی لالی ووڈ, اور اب لالی ووڈ جو ہے وہ کہاں ہمیں نظر آتی ہے. سو ناؤ دیر آر آل دیز پیپل ہو یوز ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ انڈسٹری پہلے, جو کہ اب ڈرامے بن رہے ہیں. فار ایگزامپل ہماری سب سے بڑی تو ڈراماز کی انڈسٹری, فلمس کتنی بن جاتی ہے سال میں یا چل جاتی ہیں. سو ڈراماز کی ہیں اینڈ آل آف دیٹ, اینڈ آئی ایم ون پرسن جو ڈراماز میں تو نہیں, میں نہیں کام کرنا چاہتی ہوں فار لائک کانٹینٹ کی وجہ سے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سب سے اچھی چیز آج کل کے لوگوں کے لیے مجھے لگتا ہے, جیسا میرے جیسے جو لوگ ہیں, کہ اب ویب کے اوپر جو کانٹینٹ بن رہا ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از لائک دا فیوچر. نا ہم لوگ جہاں پہ انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں یا ہم لوگ انڈیویجول لوگوں کی بات کر رہے ہیں, آئی واز ٹاکنگ ٹو اے ڈسٹریبیوٹر اینڈ ہی واز لائک کہ ہمارے یہاں پہ ایسی کمرشل موویز بنتی نہیں ہیں جن کو ہم لوگ پک کریں اور پھر اس پہ پیسہ انویسٹ کریں, ہمیں پتہ ہے کہ لوگ وہ دیکھنے کے لیے نہیں آئیں گے. دین دیر از اے ڈیلیما کہ لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بن نہیں رہا, اور جو بن رہا ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتے. So there is a difference between getting the idea and then executing them for a certain audience. تو یہ جو کمرشل موویز ہیں بڑی بڑی بنتی ہیں, انٹرٹینمنٹ موویز ہیں, اس میں کامیڈی بھی آ گئی, ڈرامہ بھی آ گیا, وہ کہتے ہیں شادی کا گانا بھی ڈال دیں, لیکن اب لوگ اس طرف نہیں جا رہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ اگر کوئی شارٹ فلم پڑی ہوئی ہے تو اس کے ملین ویوز ہوتے ہیں, اس کو سنیما میں جگہ نہیں ملتی. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ ڈسٹریبیوٹرز یا پھر آڈینس ہیو ٹو give a clean cut message to each other کہ یار ہمیں یہ چاہیے, اور مطلب یہ ہماری ڈیمانڈ ہے, یہ ہماری سپلائی ہے. سب سے پہلے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی جب سے ہمارے پاس انڈین موویز بین ہوئی ہیں یہاں پہ ہمارے سنیماز میں, لٹرلی ایوری سنیما دیٹ آئی ہیو بین ٹو, ڈارلنگ اب ہماری جو شارٹ فلم تھی ہم نے اسکرین کی ہے کافی سنیماز میں, کیونکہ ہمیں باہر کا وہ ریکگنیشن مل گئی تھی, ورنہ آبویسلی کوئی ہمیں منہ بھی نہ لگاتا. بٹ وین یو وینٹ ٹو ڈو دیٹ, a lot of people were like آپ لوگ فلم کیوں نہیں بنا رہے فیچر, ہمارے پاس تو مطلب کہ کچھ ہے ہی نہیں لگانے کے لیے, ہم تو پچھلے سال کی فلمیں دوبارہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سنیماز کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے اتنے زیادہ سنیماز ہیں جو کہ خالی پڑے ہیں, جو کہ ایک ہی مووی ریپیٹ پہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں, جو لوگ انویسٹرز ہیں, وہ پیسے کہاں انویسٹ کر رہے ہیں؟ وہ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں انہی لوگوں کے اندر جو کہ سالوں سے فلمیں بناتے آ رہے ہیں, جن کا وہی 1 2 3 سیکولز بنتے جائیں گے فلمس کے, لیکن یو لٹرلی گیونگ دیم سم تھنگ جو میں شاید جا کے دیکھوں گی, ہنسوں گی, باہر آ جاؤں گی, اینڈ دیٹ از اٹ. آئی ول ناٹ ٹیک اوے اینی تھنگ فرام اٹ. تو انڈسٹریز مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے ہماری, بے شک اس کو انٹرٹیننگ ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آرٹ موویز پتہ نہیں کتنی کوئی ڈپریسنگ ہوتی ہے, ہماری مووی ایک بہت انٹرٹیننگ فلم تھی. چڑیلس کی اگر میں بات کروں, آئی تھنک اٹ واز اے ویری انٹرٹیننگ ویب سیریز, اینڈ وہاں پہ وہ اتنی زیادہ چلی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک چیز بنانا چاہتی ہوں فار ایگزامپل جو کہ چڑیلس جیسی ہے یا جو ڈارلنگ جیسی ہے, جس کے اندر ہم کچھ آبویسلی سوشل نارمس کو تھوڑا سا چیلنج کر رہے ہیں, کیونکہ ہم ان ریئل لائف کرتے ہیں وہ چیزیں, لیکن ہمارا سینسر بورڈ پھر بیچ میں آ جاتا ہے. ود ایوری انسیڈنٹ نا وی آر سینگ پیپل کمنگ آن ٹویٹر اور سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے, جیسے ریسنٹلی ایک مارننگ شو کی بھی کانٹروورسی ہوئی کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, یا کافی شوز ہیں جن کو کہتے ہیں پیمرا نے بین بھی کر دیا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا چیزیں ہوتی گئیں. بٹ دس ول ٹیک ٹائم. ہماری میرا یہ خیال ہے کہ ہماری کی ہوئی کوششوں سے ہمارے ینگسٹرس کو تھوڑا سا ایک فری اسپیس تھوڑی سی مل رہی ہے, ایک سیف اسپیس مل رہی ہے, بیکاز وی ہیو اسٹرگلڈ, وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ سیف اسپیس فار دیم ایز ویل.
फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे आप जो है अपने वो अब किस किस चीज़ पे काम कर रही हैं, एंड व्हाट आर योर थॉट्स कि आप उसमें यंगस्टर्स को क्या क्या मैसेज दे सकती हैं? मैसेज तो मुझे लगता है जब चीज़ बन जाएगी तो उनको मिल जाएगा. सो वी रियली डोंट थिंक अबाउट कि मैसेज एग्जैक्टली क्या होगा, बट यू नो वन फिल्म इज़ टॉकिंग अबाउट सेवरल थिंग्स, सेवरल इशूज़, एंड यू नो एंड नॉट कुछ चीज़ें होती हैं जिनके अंदर इतने ज़्यादा इशूज़ नहीं भी होते, एंड इट इज़ प्योरली एंटरटेनमेंट एंड आर्ट. बट अभी फ़िलहाल मैं काम कर रही हूँ हमारी एक फीचर फिल्म इंशाल्लाह 2021 में हम शूट करने जा रहे हैं लाहौर के अंदर. With Saim Sadiq is the writer and director of the film. So I'm working on that right now. And uske alawa, I just made a short film and sent it out to a few film festivals. एक और short film जिसके ऊपर मैंने काम किया था, May I Have This Seat, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में सेलेक्ट हुई है अभी. सो उसकी स्क्रीनिंग्स होनी है. And the most exciting thing that I've done recently, और जो अभी आगे अब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, I've acted after a very long time, after years. So it's a cine play by Khusid Films. It's called Gid, and it is going to be up on Z5. सो व्यूअर्स, आप लोगों ने सना जाफरी की बातें सुनी, जिसमें हम लोगों को ये आइडिया होता है कि एज एन ऑडियंस हमारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्हेन यू आर गिविंग आउट द मैसेज टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स, टू द फिल्म मेकर्स और इवन द ड्रामा प्रोड्यूसर्स कि हम लोग ये चीज़ देखना चाहते हैं, ये चीज़ नहीं देखना चाहते. सो एज अ ऑडियंस प्लीज़ यूज़ योर राइट एंड बी वोकल अबाउट योर प्रेफरेंसेस कि आप लोग अपने बच्चों के लिए, अपने इर्द गिर्द सोसाइटी के लिए कैसा मीडियम, कैसी मूवीज़, कैसी फिल्म्स चाहते हैं जो कि ये सब लोग आपके लिए बना सकें. आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.